دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی حمایت نہ کرنے والی صوبائی حکومت قبول نہیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور ملزمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ اپنی ذات کو پاکستان سے بڑا سمجھنے والا فرد واحد ہمیں قبول نہیں۔ اپنی سیاست کو ریاست سے بالاتر سمجھنے والا ہمیں قبول نہیں۔ دہشت گردی کے نام پر سیاست کی گئی، قوم کو الجھایا گیا، اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پشاور میں پریس کانفرنس۔ کہا خیبر پختونخوا میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کو جگہ دی گئی۔ کس نے کہا کہ مجھے اپنی ایسی صوبائی حکومت قبول نہیں جو آپریشن کی حمایت کرے؟ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں سے بات کریں آپریشن نہ کریں؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی گارنٹی کابل دے گا؟ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ دہشت گردی میں اضافے کی وجہ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح سے عمل درآمد نہ ہونا ہے۔ پچھلی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان میں سے کچھ نکات حذف کیے۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خارجیوں کی سہولت کاری کرنے والوں کو 3 آپشنز دے دیے۔ کہا سہولت کاری کرنے والا خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر ایسا نہیں کرنا تو ریاست کی طرف سے ایکشن کے لیے تیار رہے۔ ہر مسئلہ بات چیت سے حل ہوتا تو پھر غزوات اور جنگیں نہ ہوتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے مجرم ہیں، سب کو مل کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ پاک فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی ایتھنیسٹی کو لے کے چلتے ہیں۔ And that is how we are and that is how we will always be۔ وہ جو ہمارا اس سے تعلق ہے اس ریاست سے، وہ سرکاری ہے۔ اس کو اگر وہ زیادتی بناتے ہیں، سیاسی بناتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ فیصلے ریاست کرتی ہے، ہم ان معاملات میں اپنا انپٹ دیتے ہیں جن معاملات میں ہمارا تعلق ہوتا ہے، بٹ وی آر ناٹ دی اسٹیٹ۔ کیا آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ آپ کی فوج کا ترجمان جو سا ہے ہر روز شام کو ٹاک شو میں بیٹھ کے جو سا ہے ترکی با ترکی ان کو جواب دے؟ وڈ یو لائک دیٹ؟ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ فوج کو گھٹیا سیاست اور بیانیے میں نہ گھسیٹا جائے۔ 9 مئی میں ملوث افراد کے خلاف کردار تک پہنچ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسے گھناؤنے اقدامات کے بعد آزاد پھرے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے قانون کو مضبوط کرنا ہے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔ کوئی بھی ملک تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک ایسے واقعات کرنے اور کرانے والوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ ریاست 9 مئی کے مقدمات کی ضامن ہے۔ بیانیہ بنانے والی پارٹی کے پاس تو مائک موجود ہے، جب چاہا بیان دے دیا، لیکن پاک فوج کا ترجمان روزانہ بیٹھ کر کسی کو جواب نہیں دے سکتا۔ افغانستان اپنی سرزمین کو نان سٹیٹ ایکٹرز کی اماجگاہ نہ بننے دے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغانستان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ سعودیہ سمیت دیگر ممالک نے بھی افغانستان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ افغانستان میں ہر دہشت گرد گروہ کی کوئی نہ کوئی شاخ موجود ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغان حکومت سے کہا ہے اپنی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ ہونے دے۔ پاکستان کی خود مختاری کے لیے جو کرنا پڑا کریں گے۔ پاک فوج نے لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت اور جوانوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ اورکزئی میں سیکیورٹی فورسز کا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی شہادت میں ملوث تمام 30 دہشت گرد جہنم واصل۔ علاقے میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن بھی جاری۔ پاک فوج ملک سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔
دوست نما دشمن دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، بہت ہو گیا، ہمیں دہشت گردی کا سر کچلنا ہوگا۔ اگر دہشت گردوں کو کچلا نہ گیا تو ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک اعلان، کہا ملک میں فتنہ پھیلانے کی اجازت نہیں دے سکتے، ٹھوس فیصلے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ خارج ہمسایہ ملک سے آ کر پاکستان میں فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ اس ملک کے خلاف لڑ رہے ہیں جس نے انہیں پناہ دی۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے والے بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ شہداء نے اپنے خون سے ملک دشمنوں کے خلاف لکیر کھینچ دی ہے، اب اس لکیر کا کوئی پامال نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی اجازت دی جائے گی۔ بھارت اور افغانستان میں دوستی کی پینگیں، بھارت کا کابل میں سفارت خانہ بحال کرنے کا اعلان۔ نئی دہلی میں افغان وزیر خارجہ امیر متقی کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات۔ افغان وزیر خارجہ امیر متقی نے بھارت کو قریبی دوست قرار دیتے ہوئے مکمل حمایت کا یقین دلایا، کہا افغان سرزمین کو بھارت کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ افغان وفد 5 روزہ دورے پر بھارت میں موجود ہیں۔ مذہبی جماعت کی احتجاج کی کال پر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، لاہور، اسلام آباد اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے مکمل بند۔ شاہدرہ کے مقام پر راوی پل کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا۔ جی ٹی روڈ پر مرید کے گوجرانوالہ سمیت مختلف مقامات کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا۔ لاہور میں اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس بھی معطل۔ ادھر راولپنڈی کے بیشتر سڑکوں پر کنٹینرز لگ گئے۔ جڑواں شہروں کے سنگم فیض آباد پر کنٹینرز کا راج۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سروس معطل۔ جڑواں شہروں کو ملانے والے تمام راستے سیل کر دیے گئے۔ تعلیمی ادارے بھی بند رہے۔ جڑواں شہروں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی رات 12 بجے تک معطل رہے گی۔ لاہور میں مذہبی جماعت کی احتجاج کی کال پر حالات کشیدہ، پنجاب یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا۔ یو ای ٹی لاہور اور کالا شاہ کاکو نیو کیمپس میں بھی تعلیمی سرگرمیاں معطل۔ پنجاب یونیورسٹی میں آج ہونے والے LLB کے امتحانات ملتوی۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحانات اور پیرا فورس کے سب ڈویژنل انفورسمنٹ افسر کا ٹیسٹ بھی منسوخ۔ ملتوی ہونے والے امتحانات اور ٹیسٹ کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ لاہور کے بیشتر کالجز اور سکولز میں جلدی چھٹی دے کر طلباء کو گھر بھجوا دیا گیا۔ جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے، غزہ اور فلسطین کا بہانہ بنا کر احتجاج نما فساد کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی گفتگو، کہا جتھوں کے ذریعے تشدد کے راستے سے مطالبات حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ احتجاج کا حق چند شرائط کے ساتھ دیا گیا۔ غزہ امن معاہدے پر فلسطینیوں نے سجدہ شکر ادا کیا، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، تو اب کیوں احتجاج ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سیز فائر کے بعد پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ ختم کر دیا۔ پیپلز پارٹی ارکان کی ایوان کی کارروائی میں شرکت۔ دوسری جانب اسپیکر سردار ایاز صادق کا پارلیمنٹ کی طرف اہم قدم، تمام ارکان کو آئی پیڈ فراہم کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران طارق فضل چودھری نے ارکان کے سوالات کے جوابات دیے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا بیان سامنے آ گیا۔ عدالت کو جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا کہ بلغیری جیولری سیٹ قانون کے مطابق ادائیگی کر کے اپنے پاس رکھا۔ انعام اللہ شاہ کو سہیب عباسی سے کم قیمت لگانے کا کبھی نہیں کہا۔ انعام اللہ شاہ پہلے پی ٹی آئی سیکریٹریٹ اور پھر وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ملازم تھا۔ انعام اللہ شاہ کو 2 جگہوں سے تنخواہیں لینے پر برطرف کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی ارکان کے استعفوں کا سلسلہ جاری۔ چیف وپ پی ٹی آئی رانا شہباز اور امتیاز محمود کے بعد ثنا کریمی بھی مستعفی۔ تمام مستعفی ارکان نے اپنے استعفے اسپیکر آفس کو بھجوا دیے۔ آزاد کشمیر میں پاور شیئرنگ فارمولا طے کرنے کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بات چیت جاری۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر قیادت کا اجلاس کراچی میں ہوگا۔ فریال تالپور کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر میں حکومتی تبدیلیوں پر بات کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے سردار یعقوب کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیے جانے کا امکان۔ چوہدری یاسین، اسپیکر لطیف اکبر اور فیصل ممتاز کراچی پہنچ گئے۔
پاکستان میں سعودی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتے ہیں. سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا سعودی سرمایہ کاروں سے ورچوئل خطاب. کہا حکومتی کاوشوں کی بدولت ملک نے معاشی استحکام حاصل کیا. تمام اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں. وزیر خزانہ IMF سے سالانہ میٹنگ کے لیے آج واشنگٹن روانہ ہوں گے. دوسری جانب سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کا اعلیٰ سطح کا وفد لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ملاقات کرے گا. ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرح میں 0.17% کا اضافہ ہو گیا. مہنگائی بڑھنے کی سالانہ شرح 4.34% ریکارڈ. ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری. ایک ہفتے میں 21 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 24 کی قیمتیں مستحکم رہیں. ایک ہفتے میں مرغی 8.92%، پیاز 7.47%، آٹا 5.74% اور انڈے فی درجن 2.25% مہنگے ہوئے.